سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یہ دنیا کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بہت ہی پرفریب ہے، لیکن اس کی بھی ایک مدت ہے. جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی، اس کی عمر ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو درم برہم کر دیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی. قیامت کیا ہے؟ اس دنیا کا اکھاڑ پچھاڑ ہے، اس دنیا کا رد و بدل ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان اور یہ زمین، کوئی چیز اپنے مقام پر، اپنے ٹھکانے پر، اپنی حالت پر نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ان سب میں تغیر و تبدل کر دیں گے. جیسے چاہے گا خدا ان کو بدل دے گا. دنیا اس کی سیٹنگ کو دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ یہ یوں ہی چلی آ رہی ہے اور یوں ہی چلتی رہے گی. پتہ نہیں کب سے شروع ہے یہ سلسلہ اور پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ شروع رہے گا. چونکہ عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں آتا. لیکن اگر انسان عقل سے سوچے غور و فکر کرے تو بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کی ایک عمر ہے، اس کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اور قرآن اور احادیث تو بہت واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا یہ یوں ہی نہیں چلتی رہے گی، اس کی بھی ایک مدت ہے، اس کی بھی ایک عمر ہے. فرمایا کہ یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کو نہیں مانتے، یہ کیا قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ آئے گی تو ہم پھر مانیں گے؟ عقل سے یہ نہیں سوچتے، ہمارے کہنے سے یہ نہیں مانتے. قرآن میں اللہ نے یہ بات بار بار دہرائی ہے، پیغمبروں نے اس بات کو خوب سمجھایا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. تو آخر کس چیز کا انتظار ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة، کہ یہ جو کافر ہیں یہ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے آئیں تو ہم ایمان لائیں. ایمان بالغیب ان کو اچھا نہیں لگتا، جس پر کہ ان کو کچھ مل سکتا ہے، ان کی کامیابی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرشتے ہمارے سامنے آئیں، خود اللہ آئے، یا اس کی کوئی ایسی بڑی نشانی آئے کہ جس سے ہم مجبور ہو جائیں تو پھر تو ہم ایمان لے آئیں گے. ویسے ہم ایمان نہیں لاتے. اور انسان جو ہے کمزور تو بہت ہے، آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انسان جتنا کمزور کوئی بھی نہیں ہے. انسان بہت کمزور ہے، لیکن اس کو اپنی کمزوری کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب یہ پھنس جاتا ہے. ویسے اپنے طور پر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت اونچا سمجھتا ہے. چنانچہ دیکھ لو سائنسدان کیا سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو ہی مسخر کر دیں گے.
نہ سورج کو چھوڑیں گے، نہ چاند کو چھوڑیں گے، نہ آسمان کو چھوڑیں گے، نہ زمین کو چھوڑیں گے، ہر چیز پر ہمارا تسلط ہوگا، ہمارے کنٹرول میں ہوگی، ہم جیسے چاہیں۔ اللہ کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے نظام میں جب رد و بدل ہوگا تو سب سے پہلے کیا تبدیلی آئے گی کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں یہ جو آتا ہے آیات یا بعض آیات ربک، جب تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی تو پھر کیا ایمان لائیں گے یہ لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ یہ سورج اور چاند، ان کی فٹنگ کس نے کی ہے؟ جیسے ہم مکانوں میں دیکھتے ہیں بجلی کی فٹنگ ہوتی ہے، اور مختلف جگہ پر ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کے نظام سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ مستریوں نے، کاریگر لوگوں نے جو کہ اپنے فن کے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے وہ سب سیٹ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو سیٹ کیا ہے، کتنے فاصلے پر ہے، کتنا اس کی جسامت ہے، کیا میٹیریل، کیا مادہ اس کے اندر جل رہا ہے، کتنی اس کے اندر گرمی ہے، کیا اس کی رفتار ہے، اور پھر یہ اپنے محور سے گرتا نہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے چل رہا ہے، اس کی لائٹ مدھم نہیں ہوتی، اس کی گرمی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے، اللہ نے جب تک اس سے کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر اتنا مادہ رکھا ہے کہ وہ اس حساب سے چل رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جو ہے یہ چلتا رہتا ہے اور خدا کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اب وہ کیا ہے، کس مقام پر کرتا ہے؟ ویسے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سر و سجود ہے، نہیں تو یہ انسان ہی اکڑتا ہے، ورنہ خدا کے سامنے سجدہ کرنے سے تو کوئی چیز بھی ممکن نہیں۔ ہر چیز جو ہے، کیا درخت اور کیا دوسری چیزیں بے حرکت، جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب اس کے فرمانبردار ہیں، خواہ کوئی آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، وہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ خدا کے حکم کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو سورج آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ اس کو چلنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ آگے چلتا ہے، پھر نکلتا ہے مشرق سے، اسی طرح سے پھر جاتا ہے، پھر اجازت لے کر چلتا رہتا ہے، پھر مشرق سے نکل آتا ہے۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ کو اس نظام کو درب بلند کرنا مقصود ہوگا، تو سورج اجازت دے گا، یا اللہ آگے چلوں، خدا کہے گا نہیں واپس جا۔ اب اس کا رخ یوں ہے، ادھر کو جانا تھا، خدا کہے گا نہیں واپس جا، چنانچہ وہیں سے واپس ہو جائے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ سورج آج مغرب سے نکلا ہے، اب سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جب خدا اجازت نہیں دے گا اس کو آگے چلنے کی اور وہیں سے اس کو واپس کر دے گا تو سورج مغرب سے نکلے گا۔ رات بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی لمبی ہو جائے گی، بچے بھی سو کر اٹھیں گے، بڑے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، تھک جائیں گے سو سو کر، پھر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ابھی کیا بات ہے، آج رات ہی ختم ہونے میں آ رہی، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ جب بہت ہی پریشان ہوں گے تو کیا دیکھیں گے کہ سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکل رہا، پھر سب عطریں ختم ہو جائیں گی، سب چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، سب سائنس وائنس بھول جائے گی، سب فلسفے بھول جائیں گے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کلمے پڑھے گا، جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نمازیں پڑھنے لگ جائے گا، خدا کے سامنے سب گر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم تو کہتے تھے کہ یہ آٹومیٹک ہے، یہ سارا جہان خود ہی چلتا ہے، یہ اپنے آپ ہی سب کچھ ہے، یہ تو ہمیں اب پتہ لگا کہ نہیں، یہ تو ایک کنٹرولر کے اندر ہے یہ سب کچھ، ایک ذات ہے جس کا کنٹرول ہے، جس کے حکم سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ آج دیکھ لو کیا حیرانی کی بات ہے، اب سورج جو ہے مغرب سے نکل آیا ہے۔ تو پھر جب لوگ یہ کلمے پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، بس یہ آخری خط تھی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا وہ اگر ایمان لائے، کلمے پڑھے، تو اسے کوئی فائدہ نہیں، اور کتبت فی ایمانها خیرا،
یا مسلمان تھا خاندانی پیدائشی جدی کشتی، اس کو اسلام ورثے میں ملا تھا، اب وہ نمازیں پڑھنے لگے، اب وہ داڑھی رکھے، اب وہ دیندار بننے لگے، اب وہ لگے قرآن پڑھنے، فرمایا کوئی فائدہ نہیں، سب دیکھا۔ بس یہ وہ نشانی آیات یا بعض آیات ربک، یہ اسی وقت تک ہے جب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہر صبح کے بعد شام ہے، ہر شام کے بعد صبح ہے، یہ دنیا یوں ہی چلتی رہتی ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی کنٹرولر نہیں، کوئی اس کا مدبر نہیں۔ اب ایمان لے آئے کوئی اس میں تو فائدہ ہے، اور اگر اس وقت ایمان لائے جبکہ سب عقلیں فیل ہو جائیں گی کہ سورج مغرب سے کیسے نکلا ہے، اور پھر عقلیں جواب دے دیں گی، خواہ لوگ کہیں گے کہ نہیں خدا ہے اور اسی کا کنٹرول ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اسی کے حکم سے سورج چلتا تھا، اسی کے حکم سے چاند چلتا تھا، یہ سارا نظام اسی کا سیٹ کیا ہوا ہے، تو پھر لوگ اس پر ایمان لائیں گے، نمازیں نہ پڑھنے والے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ کلمے پڑھنے شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، نہ ایمان فائدہ دے گا اور کسبت فی ایمانها خیرا، یا اگر کوئی وہ نیکی کرنے لگے تو اسے نیکی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی توبہ استغفار کرے، بس ختم تھے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 نشانیاں ہیں بڑی، جب وہ 3 نشانیاں واضح ہو جائیں گی پھر ختم، توبہ کا دروازہ بند۔ یہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلانا۔ دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور وہ تمام زمین پر پھر جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ پھر جائے گا۔ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، یہ قرآن مجید میں ہے سورہ نمل، تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہر ایک کی پیشانی پر وہ نشان کرتا جائے گا کافر، کافر، جو کافر ہوگا جو مومن ہوگا سب علیحدہ علیحدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو دیکھ کر پھر لوگ بھی توبہ اور استغفار اور پھر مسلمان ہونا، تو فرمایا ختم۔ اور یا تیسرا دجال، کہ جب دجال آ جائے گا، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، کیا سائنس یہ عجوبے کر کر دکھاتی ہے، کیا کوئی اور مداری تماشا کر کے دکھاتا ہے؟ دجال جو کوئی کہے گا وہ کر کے دکھا دے گا۔ اگر کہو کہ بارش کر دے اسی وقت بارش کر دے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میرے دادے کو لے آ، میں اپنے دادے کو پہچانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں، میرے دادے کو زندہ کر کے میرے پاس لا، فوراً دادے کو لا دے گا، باپ کو لا دے گا۔ بکری بالکل سوکھی ہوئی، بیائی ہوئی نہیں، کوئی دودھ نہیں، آپ کہیں کہ میں تجھے تب مانوں گا کہ یہ بکری دودھ دینے لگ جائے، اسی وقت بکری دودھ دینے لگ جائے گی۔ جو بھی کوئی مطالبہ کرے گا وہ فوراً اس کو پورا کر دے گا، اور ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ دجال فرمایا اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، اور ہم لوگ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جتنے بیچارے بریلوی عام مسلمان جو ہیں، معمولی معمولی تیر آ کر ان کو دھوکے دے جاتے ہیں۔ دیہات میں یہ تیر لوگ مانتے ہیں، آخر ان کے کوئی کرتب دیکھ کر ہی مانتے ہیں کہ دیکھو جی اس کی کتنی بڑی کرامت ہے۔ جو ان تیروں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ان کو ماننے لگ جاتے ہیں، وہ کبھی دجال کا مقابلہ کر سکیں گے؟ جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے، آپ کے باپ کو زندہ کر دے، آپ کے جانور کو دودھ، اسی وقت آپ کا جانور دودھ دینے لگ جائے، آسمان سے بارش برسنے لگ جائے، زمین سے خزانے اگلنے لگ جائیں، جو آپ کہیں وہ فوراً کر کے دکھا دے۔ آج کل لوگوں کا پیروں کو جانچنے کا معیار بڑا یہی ہے کہ جی میں نے بتایا نہیں، میں گیا اس نے سب کچھ بتا دیا جو میرا حال تھا۔ اب دیکھو نا جی آخر پھر میں نے اس کو پکڑ لیا کہ تو بزرگ ہے، میں نے اس کو پیر پکڑ لی۔ اب جو اس قسم کے لوگ ہیں، دجال ان کے لیے یقیناً خدا بن جائے گا، لیکن یہ جو موحد جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہو کہ سوائے خدا کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، یہ سب امتحانات ہیں۔ تو چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے کا بہترین نیک آدمی وہ دجال کے مقابلے کے لیے آئے گا۔
دجال اسے کہے گا کہ تو مجھے مان، وہ کہے گا میں تجھے کافر مانتا ہوں۔ اب کمال دیکھو، بالکل وہی بات نہیں ہے، آپ پیر کو خدا بناتے ہیں، اور جو موحد ہوتا ہے اہل حدیث وہ کہتا ہے یہ پیر بگڑا ہوا ہے، بے دین ہے۔ وہی فرق ہے نا، آپ پیر کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آپ کی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، آپ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اور ایک موحد توحید والا اس کو کہتا ہے یہ بے دین ہے، یہ کافر ہے، یہ بے نماز ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے۔ بالکل یہی فرق وہاں ہوگا کہ دنیا ساری اس کو خدا مانے گی، جدھر وہ نکل جائے گا لوگ اس کو خدا مانیں گے۔ لیکن ایک مدینے سے اہل حدیث آئے گا صحیح عقیدے والا، وہ کہے گا تو کافر ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے سے ہی بتایا۔ دیکھو یعنی یہ باتیں آج بھی اگر کوئی آدمی سوچے اور سمجھے تو صداقت کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے بڑی واضح۔ کبھی کسی کی کوئی بات دیکھ کر اس کے پیچھے لڑکو نہیں، ہمیشہ یہ دیکھو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہے کہ نہیں، یہ نماز ٹھیک پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ موحد ہے کہ نہیں، اس کی توحید درست ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں۔ اس کی یہ نہ دیکھو کہ ڈی سی اس کا مرید ہے، کمشنر اس کا مرید ہے، اور صدر ضیاء اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ کوئی معیار نہیں۔ ساری دنیا دجال کے پیچھے ہوگی، وہ موحد کہے گا تو کافر ہے۔ ہم کتنا ٹکراؤ ہے، کتنا زبردست مقابلہ ہے، چنانچہ وہ تلوار مارے گا اور اس کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دے گا، اور درمیان سے چلے گا اور لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھا میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا۔ اب لوگ کہیں گے جی ہاں ان کے ساتھ ہونا ہی ایسا چاہیے، یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ بڑے بے ادب ہیں، یہ مانتے کسی کو نہیں۔ پھر وہ اپنے مریدوں کو پھانسنے کے لیے کہے گا اب اس کو زندہ کر دوں۔ اب لوگ کہیں گے جی اس سے بڑا اور کام کیا؟ ہاں، اسے کہیں گے حضور اسے زندہ کر دے، چنانچہ وہ فوراً دونوں ٹکڑوں کو ملائے گا اور زندہ کر کے کھڑا کر دے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ سنا اب مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا میرا ایمان پہلے سے بھی مضبوط ہے کہ تو کافر ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک تو فرمایا کہ جو مومن ہوگا، جس کا ایمان صحیح ہوگا، وہ دجال کی پیشانی پر کافر کا لفظ پڑے گا، دجال کی پیشانی پر کافر کا لفظ پڑے گا کہ یہ کافر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں، نوح علیہ السلام سے لے کر سلسلہ چلا ہے، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی اپنی امت کو دجال سے ڈراتا رہا ہے کہ اس فتنے میں نہ آ جانا۔ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جو کچھ لوگ کہیں گے کر کے دکھائے گا، لیکن کانا ہوگا، اور تمہارا رب کبھی کانا ہو سکتا ہے؟ خدا ہو اور کانا ہو۔ اب دیکھو نا لوگ، اللہ میرا معاف کرے، یہ پیر لوگوں کو لڑکے دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں۔ اب بتاؤ جو کسی کو لڑکا دے دے اس کو کسی سے پیسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عقل ہو تو پتہ لگے، آیا ہے تمہارے گھر روٹی کھانے کے لیے، نذرانے لینے کے لیے، چڑھاوے چڑھانے کے، وہ تم چڑھاوے چڑھاؤ ان کو قبول کرنے کے لیے، تم سے پیسے لے کر جائے گا اور تم کہتے ہو کہ جی مجھے لڑکا دے گیا، ہماری تو جی بخشش کر گیا بھی۔ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہو تو اپنا پیٹ نہ بھر لے، وہ پھر لوگوں کا محتاج ہو، وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگوں کے گھروں میں جا کے روٹیاں کھائے۔ اگر اس کے اندر کوئی خدائی والی بات ہو تو پھر یہ صورت کبھی نہ ہو۔ تو فرمایا نشانی یاد رکھنا، دجال کانا ہوگا، انہو اعور، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اب اس کو دوبارہ کھڑا کر دے گا، زندہ کر دے گا اور کہے گا بتا اب مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا میرا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے کہ تو کافر ہے۔ اب پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جوش میں آ کر اس آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا ایری چوٹی کا زور لگائے گا، کچھ کر ہی نہیں سکے گا۔ اور یہ محنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر۔ اب یہ سپاہی کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ سپاہی کا یہاں کیا حال ہوتا،
دیکھ لو ساری دنیا پیچھے لگی ہوئی، کیا مولوی، کیا عوام، کیا بے نماز، کیا نمازی، کیا داڑھی والے، کیا بے داڑھی، کیا مرد، کیا عورت، سب اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور اب کہاں ہے وہ سب بولتے اڑ گئے، سب اس سے ختم ہو گئے. خدا ایسا نہیں. اللہ اکبر. خدا کی ذات وہ ہے کہ کوئی خدا سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی خدا سے بڑھ نہیں سکتا. خدا اس قدر جابر، اس قدر قاہر، وہو القاہر فوق عبادہ، اس کو کنٹرول ہے اپنی مخلوق پر. اور اللہ کہتا ہے ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون. کافر یہ خیال بالکل نہ کریں کہ وہ اللہ کو کبھی ہرا دیں گے. اکٹھے ہو جائیں سارے کافر کہ وہ اللہ کو ہرا دیں گے، سمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. خدا کی طاقتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا آن کی آن میں سب کو صاف کر دے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو نیست و نابود کر دے، ایک منٹ نہ لگائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جس کو چاہے لے آئے. جیسا کہ کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین. تم اپنا حال دیکھ لو. اب ہم جتنے ہیں آج کل دنیا میں، 100 سال کے بعد دیکھنا ہم میں سے ایک نام و نشان بھی نہیں رہے گا. بالکل ہی کی نسل ہی چلی جائے گی، بالکل نئی نسل ہوگی. پھر اسی طرح سے 100-125 سال کے بعد وہ بالکل ختم، نئی نسل آ جائے گی. آج اس سے پہلے جو ان زمینوں کے مالک تھے یہاں حل کرتے تھے، اب وہ کہاں گئے؟ ان کا نام و نشان نہیں. اب یہ آج مسجدیں ہیں، اللہ جانے کل کو یہاں کیا ہوگا، پھر حل چلیں گے. یہ اس خدا کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو بستی دیکھ کر، اس دنیا کو چلتی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ یوں ہی چلے گی. تم اپنے آپ کو دیکھ لو. تمہاری جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، تمہارا بچپن ہمیشہ نہیں رہتا. تم کبھی بچے تھے اور اب بچپن کہاں ہے؟ کہو تو بچپن واپس آ جائے، ختم، وہ گیا. جوانی گئی ہوئی کبھی واپس نہیں آتی، ادھیڑ پن گیا ہوا کبھی واپس نہیں آتا. بس چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل. آخر وقت آ جاتا ہے اور قصہ ختم ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے. مسلمان کافروں کی طرح سے غافل ہے. جیسے کافر غافل ہیں اللہ کی طرف سے، بالکل آج کل کا مسلمان اسی طرح سے غافل ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ جیسے وہ دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں ویسے آپ دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. ورنہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس میں آخرت درست کریں. وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اللہ اکبر، جو جنتوں میں چلا جائے. وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو جنتوں میں چلا جائے. اور میرے بھائیوں، جنت کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کی زندگی جو عارضی سی ہے، تھوڑی دیر کی ہے، اس کے بعد پھر یا جنت ہے یا دوزخ. اگر ایمان ہے تو جنت کی فکر کر لو، اور اگر ایمان نہیں تو پھر دنیا کما لو. یہی فرق ہے کہ مومن میں اور کافر میں. لیکن اللہ کی قدرت ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. دیکھیے، آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ اپنے دل سے پوچھا کریں، کیا ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ آپ کو جواب آپ کا دل دے گا کہ نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہو. دیکھ لو، جہاں میرا باپ جس مکان کا وارث تھا، اب تک باپ مر گیا، چلا گیا، اس مکان کا میں وارث ہو گیا. جیسے وہ چلا گیا میں اس کا وارث ہو گیا، ایسے میں چلا جاؤں گا، میری اولاد میری وارث ہو جائے گی. کیا یہ عقل کی بات ہے یا بے عقلی کی بات ہے؟ اور جب یہ سلسلہ یوں ہے تو ہم پھر کب تک دنیا کا یہ سلسلہ کرتے رہیں کہ دنیا کی کمائی، دنیا کی کمائی، آخرت کی کمائی کا بالکل خیال ہی نہ ہو. میرے بھائیوں، دنیا کی فکر کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. میں بہت دفعہ یہ بات اور قرآن صاف کہتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. لوگوں تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے. تمہیں یہ دنیا کی زندگی
یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کچھ نہیں، دنیا یہ دھوکہ دیتی ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا کام، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور مجھے یہ خود خیال ہے، جب ہم جوان تھے بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ یہ بیچارہ بوڑھا ہے، اور یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی بوڑھے ہونا ہے، اور اب پتہ لگ رہا ہے کہ دیکھ لو آ گیا مطلب۔ اور یہ اب عقل کی بات ہے جو تجربے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، قرآن حدیث جس کو بار بار بتاتے ہیں۔ دیکھو نیک وہی ہے جو سنبھل جائے، جو اپنے انجام کی فکر کر لے، جو اپنے انجام کی فکر نہیں کرتا وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے جتنے اختلافات ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، ورنہ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے پھر وہ ایسے مولوی نہیں ہوتے جیسے آج کل ہمارے ہاں مولوی ہیں۔ ان مولویوں کا کام کیا ہے؟ لڑانا، بڑھانا، ٹکریں مارنا، یعنی خدا کا خوف ہی نہیں۔ ممبر پر کھڑے ہوگا اللہ اکبر، جھوٹ بولے گا، ممبر پر کھڑے ہو کر مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر ان کے دل میں آخرت کی فکر ہو تو یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ورنہ دیکھو آخر قرآن تو یہی ہے، یہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول کے سامنے ہوتا تھا، یہی قرآن ہے جو آج ان مولویوں کے سامنے ہے اور لوگوں کو ٹھگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان، بہت سے عالم، بہت سے صوفی، یہ پیر نام اپنا، ایک تو عالم ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، واعظ، درس، تدریس یہ کام کرتے ہیں، دوسرے جو بغلے بھگت بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، فرمایا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال کھاتے اور غلط طریقے سے کھاتے، ویصدون عن سبیل اللہ، حالانکہ ان کو لوگوں کے لیے ہادی ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے، یہ لوگوں کو یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے مولوی۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو دنیا کی اکثریت، دیکھیے انسان سمجھنے کے لیے اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل سے بتائیے، سوچ کر، ہماری مسلمانوں کی اکثریت گمراہ ہے، بد ہے، بری ہے یا نیک ہے، ہدایت پر ہے؟ آپ کا دل آپ کو جواب دے گا کہ نہیں ہے تو گمراہ۔ بے دین زیادہ ہیں، دیندار کم ہیں، برے زیادہ ہیں، نیک کم ہیں۔ پھر سوچیں کہ جو بے دین ہیں، ایک تو ہے نا کہ دین کی پرواہ ہی نہیں، وہ تو مولویوں سے نکل گئے، جو نہ مسجد میں آئے، نہ کبھی نماز، نہ کبھی روزہ، نہ کوئی دین کی بات، یہ قومی ٹائپ، سرخے، سوشلسٹ، کمیونسٹ، دہریے، ملحد، یہ ان کو تو چھوڑیں، یہ تو مولویوں سے گئے۔ لیکن جو دیندار ہیں، بظاہر دین والے ہیں اور پھر بے دین ہیں، ان کے بے دین ہونے کا سبب کیا ہے؟ مولوی۔ ہم مسجدیں جا کے دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے مسجد ہے، ادھر مسجد ہے، اور یہ تو مسجد سپیر ہے، چاروں طرف مسجد ہی مسجد ہیں، مسجد ہی مسجد، اور سارے بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن گمراہی، سراسر گمراہ۔ اور پھر دیکھ لو، اللہ اکبر، جائیدادیں بناتے ہیں، یہ ذریعہ۔ ایک پٹواری اگر جائیداد بنا لے، چلو ٹھیک ہے، پٹواری تھا، جائیداد بنا لی۔ ایک تھانے دار کوٹھیاں بنا لی، ٹھیک ہے، تھانے دار جو تھا، کوئی افسر تھا، اس نے اپنی کوٹھیاں جائیداد بنا لی۔ مولوی اگر وہ خاص سے زندگی گزارتا ہے، اپنی جائیداد بناتا ہے، تو کیسے؟ مولویوں کو تو مارے پڑا کرتی ہیں، مولویوں کو تو مارے پڑا کرتی ہیں۔ اب اس کے معنی یہی ہو گئے نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ایڈجسٹ کیا ہے کہ تکلیف کوئی نہ آئے،
باتیں وہ کرو جو لوگوں کو اچھی لگے، گمراہ کرو لوگوں کو، اور پھر تسلی، بخشش کا بھی سرٹیفکیٹ وہ دیتے ہیں اور حق کا بھی وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر آخرت کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، تو خدا کی قسم یہ بات کبھی ہو سکتی ہی نہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ سوچیں، اگر آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے، یہ بات ذہن نشین ہو جائے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آپ کو رہنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ جو 60 کو پہنچ جائے وہ سمجھ نہ یہ اس کی زمین رہے گی، نہ یہ اس کا مکان رہے گا، لوگ لے لیں گے، سنبھال لیں گے سارے کے سارے خود ہی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سفر ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت یا دوزخ، تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں۔ قرآن جا بجا یہ بات کہتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، ساری دنیا چوٹی گئی، قصہ ختم۔ اب آپ سوچ لیں، اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کا راستہ کون سا ہے، اگر دوزخ میں جانا ہے تو دوزخ کا راستہ کون سا ہے؟ لیکن ہمیں کبھی فکر ہی نہیں، میرے بھائیوں، ہمیں راستے کی کبھی فکر نہیں۔ حالانکہ جس آدمی نے کہیں پہنچنا ہو، جہاں اسے جانا ہو، وہ لازماً راستے کا علم پہلے حاصل کرتا ہے۔ کیا یہ سادہ سی بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کہیں جس سمے سٹے جانا ہے تو سمے سٹے کا راستہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو رحیم یار خاں جانا ہے، رحیم یار خاں کا راستہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے ملتان جانا ہے، ساہیوال جانا ہے، لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، پنڈی جانا ہے، پشاور جانا ہے، جہاں آپ کو جانا ہو اس راستے کا علم ضروری ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور شارٹ کٹ ہے۔ اب دیکھ لو، یعنی جب سے یہ نکلا ہے لودھرا سے سیدھا راستہ، لوگ کہتے ہیں جی یہ احمد نذیر عنایت والی بس پہ بیٹھ جاؤ، نیو خان پہ بیٹھ جاؤ، فٹافٹ آپ جائیں گے، دیکھو جی وہ راستہ شارٹ کٹ ہے، وہ سیدھی بس نکل جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ، یہ قدرتی بات ہے یہ کہ جس آدمی کو جہاں جانا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ راستے کا علم حاصل کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ قریب کے راستے سے جاؤں، قریب کے راستے سے جاؤں گا، خرچ بھی کم ہوگا، تکلیف بھی کم ہوگی، سفر جلدی کٹ جائے گا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو اس کا راستہ کون سا ہے، دوزخ میں جانا ہے تو اس کا راستہ کون سا ہے؟ دوزخ میں جانے کے لیے تو پھر آپ بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب وہ تو چلے ہی نہ، بیٹھ جائیں، میں نہیں جاتا، تو خود ہی اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یعنی دوزخ میں فیل ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے مثال یہ لیں، بتائیے فیل ہونے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے؟ فیل ہونے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، دیکھو پاس ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، فیل ہونے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے یہی طے کر رکھا ہے کہ آپ نے فیل ہی ہونا ہے، آپ نے دوزخ میں ہی جانا ہے، تو اس کے لیے تو پھر مزے کریں، کھیلیں، مزے کریں، عیش کریں، جو دل میں آئے کریں، خود بخود فیل ہو جائیں گے، خود بخود دوزخ میں چلے جائیں گے۔ مشکل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جنت میں جانا ہے، مجھے پاس ہونا ہے، تو پاس ہونے کے لیے پھر آپ کو اچھا استاد تلاش کریں، پاس ہونے کے لیے اچھا کورس دیکھیں، کتابیں دیکھیں، پھر محنت کریں، یہ پاس ہونے کے طریقے ہیں۔ اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور محنت دو ہی صورتیں ہیں، پہلے راستے کا علم، پھر چلنا، دو چیزیں، پہلے آپ کو راستے کا علم ہونا چاہیے، پھر آپ کو چلنا چاہیے، ہمت سے چلیں، اس راستے کو طے کریں، بس ٹھیک ہے، کامیابی کامیابی۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ میرا راستہ صحیح ہے یہ نہیں؟ دیکھ لو، اگر یہ بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ سارے جاہل ہیں جو کہتے ہیں جہاں وہ لگا ہوا ہے سب ٹھیک۔
اور یہ پڑھا لکھا طبقہ، یہ جملہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، یہ یعنی جہاں کوئی لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجیے گا کہ جانا ہو جنت میں اور پھر جو مرضی کرتا رہے، نہیں، جنت کی راہ اختیار کرے، جنت کی راہ اختیار کرے۔ اور جنت کی راہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ اکبر۔ قرآن جیسی خدا کی قسم اللہ کسی کو قرآن کی سمجھ دے دے۔ ہم نے تو قرآن کو گرنتھ سمجھا ہوا ہے، ہم نے تو قرآن کو بڑی مقدس کتاب، اس کو چومنا چاٹنا، اس کو سر پہ رکھنا، اس کو پیس نہ کرنا، اس کا غلاف ریشمی چڑھا دینا اور اس کو اونچا رکھ دینا، اور یہ قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ارے قرآن کی عزت قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی عزت اپنے آپ کو انلائٹن کرنا، اپنے آپ کو منور کرنا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں روشن کر لیا، اس نے اصل قرآن کی عزت کی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، سورۃ یونس 11واں پارہ، واللہ یدعو الی دار السلام، لوگوں اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ اب سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ دنیا والوں کو خدا کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ کے رسول نے اپنی مثال دی، فرمایا میری مثال کیا ہے؟ میری مثال یہ ہے جیسے کسی بڑے آدمی نے کوئی فرسٹ کلاس کوٹھی بنائی ہو، اور پھر اس نے کوٹھی بنا کر اس نے دعوت کی ہو، اور لوگوں کو بلانے کے لیے اس نے دائی بھیجا۔ اللہ نے جنت بنایا ہے، اللہ نے جنت بنایا ہے، اور جنت میں عجیب و غریب کھانے ہیں، بہت بہترین دعوتیں ہیں وہاں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا جا کر لوگوں کو دعوت دیں۔ اور کیا کہا ہے کہ لوگوں میں نے تمہاری طرف اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، جو اس کے ساتھ اٹھ کر آ جائے گا وہ جنت میں بھی پہنچ جائے گا اور کھانے نہیں کھا لے گا، اور جو کہے گا کہ جی آپ کا نام آیا تو میں اس کو چوموں، آپ سر آنکھوں پر، آپ چلیے میں تو پیر پکڑ کر آ جاؤں گا، وہ گیا دوزخ۔ اور لوگ حال ہی گئی۔ اب دیکھو نا، حضور کا نام آئے گا تو ظاہر انگوٹھے چومیں گے اپنے، محبت کی انتہا۔ حضور کا نام آئے گا تو اپنے انگوٹھے چومیں گے، اور جب عمل کا وقت آئے گا تو پیروں کو اٹھائیں گے، پیروں کے پیچھے چلیں گے، اپنے اماموں کے پیچھے چلیں گے۔ اور محمد کہاں رہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، لوگوں میں تمہیں سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہوں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو خدا جنت میں بلانا چاہتا ہے خدا اس کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ دیکھیے میں تو حیران ہوں، آخر ہم یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ ہیں، کالجوں میں پڑھتے رہے، قریب 35 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اب میں خدا کی قسم جتنا قرآن کا بیان سائنٹیفک، مدلل، لاجیکل، جتنا قرآن کا بیان آ رہا ہے، جتنا مرضی اس پر اعتراض کر لو، اس کو کھڑکا بجا کر لے لو، کبھی قرآن کا بیان فیل کبھی نہیں ہو۔ دیکھو کیا پیاری بات اللہ نے کہی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جب کبھی پڑھتے ہیں اللہ جانتا آدمی جھومتا رہتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے، اور جس کو اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر جسے چاہتا ہے اسلام کی ہدایت دے دیتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ صراط مستقیم کا لفظ دیکھو قرآن میں ہے، تو میں اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا، اور آپ قرآن میں جا بجا پڑھتے ہیں، اور نماز جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی 3 آیتیں اللہ کی صفتیں ہیں۔ پھر ایاک نعبد، اللہ جب تو ان صفتوں کا مالک ہے تو پھر ہم تو تیرے ہی بندے ہیں،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ دنیا کا کیا مانگنا ہے، یہ تو عارضی چیز ہے، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آدمی شادی کرتا ہے، بیوی آئی خود مر گیا، اب وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، کوٹھی بناتا ہے، رہنا نصیب نہیں ہوتا، یا چلو خود زندہ ہے، کسی نے قبضہ کر لیا کوٹھی پر، یا بیوی بھاگ گئی یا بیوی مر گئی۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کتنی دیر کی۔ اب کسی بوڑھے سے کہو تیری شادی کر دیں، وہ کہتا جی مذاق کیوں کرتے ہیں۔ اندازہ نہیں کیا آپ نے اس دنیا کی حقیقت کا، یہ تو اس دنیا کی حقیقت ہے۔ نوجوان سے کہو، بچے سے کہو، وہ کہے گا جی کرو بھائی کرو، کیوں نہیں کرتے، کرو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ بوڑھے سے کہو، وہ کہتا ہے جی کیوں مذاق کرتے ہیں، کیوں بھائی میں اس قابل نہیں رہا، اب تو قصہ ختم ہے۔ یعنی تو خود تسلیم کرتا ہے کہ میں دنیا میں اس قابل نہیں، ارے اسی کی خاطر تو ساری تباہیاں آتی ہیں، لیکن تو خود مانتا ہے کہ اب میں اس قابل نہیں رہا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں، دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اللہ جب دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں تو میں کیا مانگوں تجھ سے یہ چیزیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں تو تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، مجھے جرنیلی سڑک پر چڑھا دے جو سیدھی جنت میں جاتی ہے۔ بس وہاں جا کر پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اب دیکھ لو، جو بوڑھا بیکار ہو گیا، جو بوڑھا بیکار ہو گیا، عورت کے قابل وہ نہیں، گوشت بوٹی وہ نہیں کھا سکتا، مزے کا سالن وہ نہیں کھا سکتا، اب پھر کب اس کو نصیب؟ وہ جنت میں جا کر، جنت میں جا کر پھر ایسی طاقت آئے گی، ایسی طاقت آئے گی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اتنی خدا طاقت دے گا، اس قدر لذتیں ہوں گی وہاں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سارا قرآن اٹھا جاؤ، ساری حدیثیں پڑھ جاؤ، دنیا کی دعا کے لیے کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ دنیا بھی مانگ۔ ارے یہ تو خدا اگر یہ کوئی کام کی چیز ہوتی تو خدا کافروں کو کبھی نہ دے۔ جو چیز اللہ کافر کو بھی دے دے، جو چیز اللہ کافر کو بھی دے دے، مسلمان خدا سے مانگے، وہ کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر خدا سے مانگنا ہے تو اگلے جہان کی چیز مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے جرنیلی سڑک پر چڑھا دے۔ یہ وہ سڑک ہے کہ جو اس پر چڑھ گیا، ہاں ایک گھنٹہ اس کو مل جائے اس سڑک پر، وہ سیدھا جنت میں پہنچ۔ دیکھو اللہ نے اسلام کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے، اللہ نے اسلام کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے، اور صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ خط مستقیم، اسٹریٹ لائن، یہ صراط مستقیم کا ترجمہ ہے، اور یہ اسلام ہے۔ اور صراط مستقیم کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے جو اسلام کو صراط مستقیم کہا ہے تو صراط مستقیم کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بچے جماعتی پڑھتے ہیں 8ویں میں 7ویں میں 10ویں میں، ہر ایک جانتا ہے کہ خط مستقیم کی خاصیت کیا ہوتی ہے۔ آخر پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سوچ لیں، دیکھیے بڑی موٹی سی بات ہے کہ وہ ایک ہو سکتا ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتا۔ خط مستقیم دو نقطوں کے درمیان ایک ہو سکتا ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ دو نقطے ہیں، یہ دو پلر ہیں، ان کو نقطے فرض کر لیں، ان کے درمیان اسٹریٹ لائن ایک ہو سکتی ہے، دو کبھی نہیں۔ اور ٹیڑھی لائنیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہو سکتی ہیں۔ یہ دو، یہ تین، یہ چار، یہ ہزار، جتنی مرضی کھینچتے چلے جاؤ، لیکن خط مستقیم اسٹریٹ لائن ایک ہو سکتی ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، جنت کی راہ ایک ہو سکتی ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتی۔ جنت کی راہ ایک ہو سکتی ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو جاہل یہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، وہ بیوقوف ہے اور جاہل ہے، بالکل ان پڑھ ہے۔
اور وہ ایک راہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ پیغمبر کی راہ ہوتی ہے، بس قصہ ختم۔ جس نے پیغمبر کو پکڑا، جو پیغمبر کے پیچھے اس کے فٹ پرنٹس کو دیکھتا جائے، اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھتا جائے، اس کے قدموں پر قدم رکھتا چلا جائے، بالکل نبی کے پیچھے جائے، بالکل آنکھ کی سیدھ جائے، یہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور جس نے اپنے امام بنا کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، وہ گمراہ ہو گیا، اس کا ختم ہو۔ یہ مسلمانوں میں فرقے کیوں پیدا ہوئے؟ مسلمانوں میں فرقے کیوں پیدا ہوئے؟ نبی کو چھوڑنے کی وجہ سے فرقے پیدا ہوئے۔ اگر نبی کو مسلمان نہ چھوڑتے تو کبھی فرقے نہ پیدا ہوتے۔ اب یہ دیوبندی کون ہوتے ہیں کہ جی جن کے اکابر مولانا انور شاہ، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حسین احمد مدنی، جن کا یہ سلسلہ ہے۔ بریلوی کون ہوتے ہیں؟ جن کے اکابر وہ اور ہیں، احمد رضا خان ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ اب دیکھو کلمہ دونوں وہی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن لائنیں اور فرقے بن گئے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہی آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ در گروہ بن گئے، فرقہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، تیرا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں، تو حق پر ہے، تو جنیلی فرق پر ہے، تو فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہے جس نے اپنا امام بنایا، جس نے اپنا پیر پکڑا، جس نے اپنا مرشد پکڑا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی آپ کا کوئی پیر ہے کہ جی ہاں ہمارا پیر تو یہ پیر دیول شریف ہے۔ ہاں جی آپ کا پیر کون سا ہے؟ ہمارا تو جی یہ پاک پڑھنے والے ہیں، فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول کا پیر یا صحابہ کا پیر کون تھا؟ اب وہ شرمائے گا، یہ میں کیا کہوں، یہ گمراہی، یہ بربادی۔ میرے بھائیوں خوب سمجھ لو، واللہ یدعو الی دار السلام، خدا تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو جنت میں جانا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور صراط مستقیم کی خاصیت کیا ہے کہ وہ ایک ہے، دو کبھی نہیں ہوتے۔ دو پوائنٹ کے درمیان خط مستقیم صرف ایک ہو سکتا ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اگر مثلا کہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر پتہ کیسے چلے؟ اگر ایک خط دوسرے پر، یہ جیومیٹری کے جب ہم پڑھا کرتے تھے، میٹرک کیا امرتسر سے، تو اس وقت یہ جیومیٹری وغیرہ ہم کہیں گے مفت کے چکر ہیں، یہ پریکٹیکل عملی زندگی میں ان کا کیا کام ہے؟ اور اب جب کہ دین کی سمجھ آئی تو پتہ چلتا ہے کہ علوم دین کو چمکاتے ہیں۔ اگر ذہن صحیح ہو، دماغ رسا ہو، رسائی صحیح کرتا ہو، تو یہ علوم دین کے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ دونوں خط مستقیم ہیں، کیسے پتہ لگے گا کہ دیوبندی اور اہل حدیث ایک ہیں، دیوبندی اور بریلوی ایک ہیں؟ ایک کو اٹھا کر دوسرے پر رکھ دو، اگر دونوں منطبق ہو جائیں، کہیں اختلاف نہ ہو تو ایک، اور اگر اختلاف ہے، یہ ان کی مسجد، یہ ہماری مسجد، یہ ہمارا مولوی، یہ ان کا مولوی، تو وہ دو ہیں، وہ ایک نہیں۔ یہ جیومیٹری بتاتی ہے۔ یہ سب فرقے ہیں اور سب گمراہی کے راستے ہیں۔ ہدایت کا راستہ ایک ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو خدا نے جنت میں بھیجنا ہے، خدا اس کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ اور صراط مستقیم کی ہدایت کی کیا معنی ہے؟ کہ وہ نبی کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ خط مستقیم کی خاصیت ہے کہ وہ راستہ ایک ہوتا ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر خط مستقیم کی دوسری خاصیت، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی خاصیتیں آپ کو ادھر فٹ کر کے دکھاؤں،
موٹی سی بات معلوم کرتا ہوں، خط مستقیم کی دوسری خاصیت کیا ہے کہ خط مستقیم شارٹیسٹ ہوتا ہے، سب سے چھوٹا خط مستقیم ہوتا ہے، دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم ہی سب سے چھوٹا خط ہوتا ہے، جتنے اور خطوط ہوں گے وہ سب لمبے ہوں گے، سب سے چھوٹا خط مستقیم ہو۔ اس کے کیا معنی کہ یہ خط مستقیم سب سے چھوٹا ہے اور اسلام خط مستقیم ہے؟ میرے بھائیوں، جو اسلام پر چل گیا، جو صحیح معنی میں اسلام کو جس نے اختیار کر لیا، اگر اس کو ایک دن کی زندگی ملے گی وہ تھرو جنت میں جائے گا، اگر اس کو 1 سال کی زندگی ملے گی وہ تھرو جنت میں جائے گا، تھوڑے سے تھوڑا وقت ملے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسود رائی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، یہ ایک حبشی تھا، یہودیوں کا غلام تھا۔ اللہ کے رسول خیبر پر حملہ کرنے والے تھے، یہودی بھی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ پوچھنے لگا یہودیوں سے کہ یہ تیاریاں کیسی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ محمد خیبر پر حملہ کرنے والا ہے، ہم اس کے مقابلے کی تیاری کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا کہ محمد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ نبی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بتانے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جرائم چھوڑ دو، چوری زنا یہ سب باتیں چھوڑ دو اور سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ اتنے میں اللہ کے رسول خیبر پہنچ گئے۔ وہ اپنے جانور ان کے چونکہ راعی تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس بکریاں چراتا چراتا پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری یہ دعوت ہے، میں جن کو دعوت دیتا ہوں وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، اس کے دل میں یقین، دل صاف ہو گیا، کہنے لگا میں کالا کلوٹا حبشی ہوں، بہت غریب ہوں، مجھ سے بدبو آتی ہے، میری شکل بھی اچھی نہیں ہے، میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس اسلام کو قبول کر لیتا ہے وہ تھرو جنت میں جاتا ہے۔ اس نے کہا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں ان بکریوں کو کیا کروں؟ فرمایا کہ جا ان کو جا کر وہاں چھوڑ دے، یہ خود اپنے گھروں میں چلی جائیں گی۔ وہ بکریاں چھوڑنے کے لیے گیا اور وہاں سے واپس آ گیا، آ کر اللہ کے رسول سے ملا۔ اتنے میں فوجیں سفارا ہوئی، پہلے ریلے میں شہید ہو گیا، پہلے ریلے میں شہید ہو گیا۔ نہ نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی جمعہ پڑھا، کوئی لمبا چوڑا دین کا کام نہیں کیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ شہید ہوا 2 حوروں کو میں نے اس کے سرہانے بیٹھے دیکھا، اور وہ سیلم مدینے کا رہنے والا انصار کی فیملی سے، مسلمانوں کا بڑا ہمدرد، لیکن کہتا تھا میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ اپنی قومی برادری طرفداری میں مسلمانوں کا ہمدرد، اس کے رشتے دار مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کہتا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ جب جنگ احد ہوئی اور اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوا تو وہ بھی آ کر شریک ہو گیا اور جنگ میں مارا گیا۔ جب لاشوں کو دیکھنے لگے تو اس کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ ہے اسیلم، یہ تو مسلمان نہیں تھا، یہ کیسے آ گیا؟ ابھی اس میں جان تھی، زخم بڑے گہرے تھے، ابھی اس میں جان تھی۔ دیکھو صحابی نے کیا پوچھا، ایک انصاری صحابی پوچھتا ہے اے اسیلم قوم کی طرفداری میں آ کر لڑا ہے یا محمد رسول اللہ کی طرفداری میں لڑا ہے؟ کیوں کہ اگر تو قوم کی طرفداری میں آیا ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ راستہ اسٹریٹ لائن کا نہیں ہے، یہ اسٹریٹ لائن نہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں قوم کی ہمدردی میں نہیں آیا، میرے دل میں اسلام کا جوش اٹھا کہ کب تک دور رہے گا، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں۔
اللہ کے رسول نے اتنے میں بیچارے کی جان نکل گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ وہ شہید ہے جس نے کوئی عمل نہیں کیا اور سیدھا جنت میں گیا. یہ ہے کہ اسٹریٹ لائن کی خاصیت کیا ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان شارٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میرا دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, میں حنفی نہیں, میں وہابی نہیں, میں دیوبندی نہیں, میں بریلوی نہیں, میں شیعہ نہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں, بس جب آپ کی جان نکلے گی انشاءاللہ العزیز تو جنت میں جائیں. یہ شارٹیسٹ راستہ ہے. میرے بھائیوں, اسلام کو سمجھو. مصیبت یہ ہے کہ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں, خاندانی مسلمان ہیں, مدتوں کے مسلمان ہیں, لیکن اسلام کو ہم نہیں پہچانتے کہ اسلام کیا چیز ہے. دیکھو اسلام کیا ہے. اسلام یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, لیکن کیسے؟ سرنڈر. اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, پھر اپنی اکڑ رکھنا, پھر دنیا کی طور دیکھنا, خاندانی وقار کو دیکھنا, سوسائٹی کو دیکھنا کہ میری بیوی ایسی ہو, کالے برقعے والی ہو, کم سے کم لوگ کہیں تو صحیح کہ ان کی فیملی کا ہے. میری داڑھی صاحب ہو, کم سے کم لوگ کہیں تو صحیح کہ مولوی ہے, مولوی داڑھی میجر نہیں ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے کہ پھر آپ میں اکڑ بالکل نہ رہے. آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے. کوئی شکن آپ میں نہ رہے, کوئی وقت پنجابی میں کوئی وقت آپ میں نہ رہے, اور اسی سے درجہ اونچا ہوتا ہے. مثال ایک دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. دیکھیے حضرت صدیق بھی مسلمان ہوئے, حضرت عمر بھی مسلمان ہوئے, لیکن آپ سب سمجھتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ جو درجہ حضرت صدیق کا ہے وہ حضرت عمر کا نہیں. جو شان اللہ نے حضرت صدیق کو دی ہے وہ حضرت عمر کو حاصل نہیں ہوئی. کیا فرق تھا؟ کیا حضرت عمر کا کچھ اسلام کمزور تھا؟ نہیں. حضرت عمر کے اسلام کے بھی کیا کہنے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ فرق یہی نکلتا ہے کہ جو جتنا مطیع زیادہ ہو جائے گا اتنا ہی اس کا اسلام اعلیٰ ہوگا. صلح حدیبیہ ہو رہی ہے, اللہ کے رسول عمرہ کرنے کے لیے مکے گئے, کافروں نے روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آخر صلح لکھی جانے لگی. شرائط کافروں نے ایسے رکھے, ایسے سخت شرائط رکھے کہ اگر تمہارا کوئی آدمی مکے آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے, اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے تو ہمیں واپس کرنا ہوگا. اب یہ بات بڑی بری تھی, ناقابل برداشت تھی. مسلمان اس کو کب برداشت کرے؟ چلو پھر یہ اصول تھا. اتنے میں ہوا کیا؟ اتنے میں وہ سہیل بن عمر جو کافروں کی طرف سے صلح کرنے کے لیے آیا تھا, شرائط مرتب کرنے کے لیے آیا تھا, اس کا بیٹا ابو جندل زنجیریں پڑی ہوئی, مشکیں کسی ہوئی, لڑکتا ہوا گھسٹتا ہوا وہاں پہنچ گیا کہ مسلمانوں تم یہ شرط قبول کر رہے ہو کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو تم اس کو واپس کر دو گے. اب وہ تو شرط کو قبول نہ کرو, یہ بے عزتی کی شرط ہے. لیکن اگر تم نے قبول کرنی بھی ہے تو بعد کے لیے کرنا, مجھے تو لے لو, مجھے تو لے لو, مجھے انہوں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہو گیا. اب وہ سہیل کا بیٹا تھا. سہیل کہنے لگا اللہ کے رسول سے اس کو واپس کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تو صلح نامہ بھی مرتب نہیں ہوا, یہ آ گیا ہے پہلے, اس کو جانے دے, اس کو رہنے دے ہمارے ساتھ. وہ کہنے لگا نہیں, اس کو واپس کرنا ہوگا آپ کو. اللہ کے رسول نے فرمایا میری مان لے, میں تیری منت کرتا ہوں. وہ کہنے لگا نہیں, ہم صلح نہیں کریں گے. اب آپ اندازہ کر لیں, وہ مسلمانوں کو للکار رہا ہے, پکار رہا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا اچھا بھی تیری مرضی نہیں مانتا تو نہ مان. اس سہیل سے کہا,
سہیل نے بیٹے کا وہ زنجیر کھینچی اور اپنے قریب کر دیا. وہ کہنے لگا مسلمانوں تمہاری آنکھوں کے سامنے میرا یہ معاملہ ہوگا. اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کا خون کھول رہا تھا. حضرت عمر کہنے لگے، جوش میں آ گئے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سچے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں سچا رسول ہوں. پھر یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایسی شرائط مانیں جس میں مسلمانوں کی ذلت ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمر تمہیں پتہ نہیں کہ میرے ساتھ اللہ ہے، جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کر رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری طبیعت میں اتنا جوش تھا کہ میں ساری عمر بعد میں توبہ کرتا رہا کہ میری اس وقت حالت کیا ہوگی. میں وہاں سے اٹھا حضرت صدیق کے پاس چلا گیا. میں نے ان سے کہا جا کر کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ حضرت صدیق بھی آخر مسلمان تھے. کہنے لگے اے عمر تمہیں پتا نہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ ہی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ بھی ہے. اللہ اس کے ساتھ ہے. جو یہ کر رہا ہے، جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. تو دیکھے گا کہ نتیجے کیا نکلتے ہیں. تجھے رسول پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت عمر نے